السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بز اور میں آپ کا ہوسٹ منیر میمن۔ پاکستان کی معیشت کی بات کریں تو پاکستان کی اکانومی یا دنیا بھر کی اکانومی میں آج جو سب سے بڑا رول ہے وہ آئی ٹی سیکٹر کا ہے۔ آئی ٹی سیکٹر کو اس وقت دنیا میں جتنی امپورٹنس حاصل ہے شاید اس سے زیادہ اس شعبے کے علاوہ کوئی اور حیثیت نہیں ہوگی۔ پاکستان کی بات کریں، دنیا بھر کی بات کریں تو آئی ٹی سیکٹر اس وقت بوم پہ ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو لاسٹ 6 سے 8 مہینوں میں جو پرفارمنس نظر آئی، جو انڈیکس کا ریوائول نظر آیا، اس میں سب سے بڑا گیم چینجر تھا آئی ٹی سیکٹر۔ ساتھ ساتھ پاکستان نے آئی ٹی ایکسپورٹس میں اپنا نام بھرپور طور پہ کمایا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری فلرش کر رہی ہے تو یہ بات یقینی ہو سکتی ہے کہ آنے والے چند ماہ سالوں میں پاکستان آئی ٹی میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ وقت بہت اہم ہے کیونکہ دنیا بھر کی مارکیٹس کووڈ کی وجہ سے بند ہیں، اور اس وقت پاکستان کا جو را ٹیلنٹ ہے اس کو شائن کرنے کا بھرپور موقع مل رہا ہے۔ یہ جو تمام تر ٹیلنٹ ہے آخر شائن کس طریقے سے کرے گا؟ یہ تمام ٹیلنٹ کو آخر ہم چینلائز اور مٹیریلائز کس طریقے سے کریں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے سینٹرز قائم کیے جائیں جہاں پہ پاکستان میں موجود ان ریسورسز کو، ان سٹارٹ اپس کو نرچر کیا جا سکے، ان کو پروان چڑھایا جا سکے اور ان کو اس قابل بنایا جا سکے کہ نہ صرف یہ پاکستان کے لیے بڑا نام کریں بلکہ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر کی مارکیٹس کو ایکسپلور کرنے میں، وہاں سے ڈالرز کا انفلو لانے میں پاکستان کی مدد کریں۔ اسی لیے آج کے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ بڑے انٹرسٹنگ گیسٹ موجود ہیں، اور میں سب سے پہلے انٹروڈیوس کراؤں گا سید اسفر حسین صاحب کو، جو کہ پروگرام مینیجر ہیں نیشنل انکیوبیشن سینٹر کراچی سے۔ اسفر صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ تھینک یو فار ہیونگ می۔ اسفر صاحب، پہلے تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اس طرح کے اسٹارٹ اپس کو دیکھنا، نرچر کرنا، ہاؤ یو فیل اباؤٹ دس تھنگ؟ تھینک یو جی۔ چیلنج سے زیادہ اپرچونٹی ہے، یہ ایک ایکسائٹمنٹ ہے ہم سب کے لیے۔ ایک بہت اچھا ٹائم آیا ہوا ہے جس میں ٹیکنالوجی نے باؤنڈری ختم کر دی ہے۔ بالکل صحیح بات۔ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج آپ پاکستان میں بیٹھ کے دنیا بھر میں کام کر سکتے ہیں، کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو جو انکیوبیشن سینٹرز، جو کہ ایک نیا فنومینا ہے دنیا بھر میں، نہ صرف پاکستان میں، دنیا بھر میں، اور ان سینٹرز کے بننے کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو لوگ پہلے اپنا بزنس یا اپنا ایک نیا وینچر سٹارٹ کرنے میں سوچ رہے ہوتے تھے کہ میں کاروبار کس طرح سٹارٹ کروں اور اس کو کس طرح چینلائز کروں، کس طرح بڑھاؤں، اسکیل کروں، وہ کرنے میں آسانی ہو گئی ہے۔ تو نیشنل جی اچھا اسفر صاحب، یہ جو انکیوبیشن سینٹر کا آئیڈیا ہے یہ پاکستان میں نیا نہیں ہے، لیکن کراچی کی حد تک کمپیریٹیولی کافی نیا ہے۔ وائی ٹوک سو لانگ کہ کراچی میں یہ انکیوبیشن سینٹرز قائم کیے جائیں؟ اچھا، تو تھوڑا سا میں اس کو اس طرح بتا دوں کہ کراچی میں پرائیویٹ لیول پہ ایک انکیوبیشن سینٹر ہے، نیسٹ آئیو، ایک کافی بڑا سینٹر ہے، But that is not government supported. گورنمنٹ سپورٹڈ نہیں ہے۔ گورنمنٹ سپورٹڈ انکیوبیشن سینٹر سب سے آخر میں کراچی میں ایک بڈ تھوڑی سی ڈیلے ہوئی تھی، اس کی وجہ سے شروع ہوا، لیکن یہ تمام پاکستان میں 4 سال پہلے شروع ہوئے تھے۔ تو نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے 5 شاخیں، اور یہ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور اور اسلام آباد میں۔ سب سے پہلے اسلام آباد میں شروع ہوا جس کا ابھی 5واں سال ہے۔ کراچی کا جو نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے اس کا 3را سال ابھی شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ 2 سال کا 1.5 سال کا فرق تھا، لیکن اچھا ہے، چلیں دیر آئے درست آئے، اور ماشاءاللہ ایک ہم فنکشننگ انکیوبیشن سینٹر۔ اچھا، وین وی ٹاک اباؤٹ انکیوبیشن سینٹر، تو یہ جو انکیوبیشن سینٹر میں آپ کے پاس جو اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں یہ عام طور پہ کس نوعیت کے ہیں؟ ڈو یو سی اینی بگ نیمز کمنگ اپ ان کمنگ ایئرز اور کمنگ منتھس اور سو؟ دیکھیں، ہمارے لیے تو یہ سارے ہی بگ نیمز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اس پروسیس میں آئے تو ان کے بہت جو فاؤنڈرز، یعنی جو بانی ہیں جنہوں نے بنائی ہے یہ کمپنی، وہ سارے اسٹرانگ لوگ ہیں، بہت اچھی ذہن کے ساتھ، بہت اچھے آئیڈیاز کے ساتھ آئے، اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے مختلف طرح کی سکسیس لی ہے۔ کچھ بزنس جن کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جیسے کہ بائیکیا ہے، کچھ کا جس طرح کا ایجوکیشن لیول پہ انہوں نے بہت زیادہ امپیکٹ لایا ہے، سبق ہے، کیوریوسٹی ہے، مختلف، کچھ نے خواتین کو جس طرح آسانی دی ہے، اس میں بک مائی اسپاٹ ہے، دوسرے اور ڈفرینٹ قسم کے اسٹارٹ اپس ہیں، یا کسی نے ہیلتھ پہ دی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ہیلتھ سولوشنز، مطلب بڑا ڈائیورسفائیڈ ہے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت تیزی سے۔ اور کامن ان میں ٹیکنالوجی ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر ایک ہم اسٹارٹ اپ سامک مچھلی والا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ سب کو جوڑ رہا ہے کس میں؟ فش فارمنگ، جو کہ نہیں ہوتی، وہ بتا رہا ہے کہ ایک مڈل کلاس کے پاس بھی اپرچونٹی ہے انٹرپرینیورشپ کی، ویلیو ایڈیشن کی۔ تو اس سب کے جوڑنے میں ان میں ٹیکنالوجی کا ہاتھ ہے، سب کے جوڑنے میں ان میں یہ ضرور ہے کہ ان سب کی گلوبل اپروچ ہے، تو یہ ایک ان کو جوڑتا ہے ان سارے اسٹارٹ اپس۔ اچھا، یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ جب ہم انکیوبیشن سینٹرز کی بات کریں تو لوگوں نے سوال پوچھا
کہ جو لوگ آ رہے ہیں آپ کے اسٹارٹ اپس میں، پہلے تو ان کی تعداد کتنی ہے، شروع میں کتنے آئے تھے اور اب رہ کتنے گئے؟ اچھا، تو یہ جس طرح ایک یونیورسٹی میں ہم ایڈمیشنز کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس کو کوہورٹ یا بیچ کہتے ہیں. بالکل صحیح. تو ابھی ہمارا 7واں کوہورٹ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا مئی 2021 میں. اور اس سے پہلے ہم ہر 6 مہینے بعد ایک اناؤنس کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ اور اپنی ویب سائٹ پہ اور مختلف ڈیجیٹل چینلز پہ کہ وہ ہمارے انویٹیشنز لیتے ہیں، اپلیکیشنز لیتی ہیں. تقریباً ہماری سال بھر میں 1000 اپلیکیشن سے اوپر آتے ہیں، جس میں ہم 40 سے 50 بزنسز ایک سال میں انکیوبیٹ کرتے ہیں. ابھی تک 130 بزنسز یہاں پہ NIC کراچی میں انکیوبیٹ ہو چکے ہیں. اچھا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو آپ کے یہاں جو اسٹارٹ اپس ہیں، موسٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوکل اسٹارٹ اپس یا لوکل مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے اسٹارٹ اپس بہت زیادہ ہیں، بٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے جو آپ کے پاس کوئی خاص فریم ورک موجود ہے جو لوگ انٹرنیشنلی جا کے انٹرنیشنلی اپنی پروڈکٹ سیل کر سکیں؟ ان میں سے زیادہ تر بزنسز ایسے ہیں جن کے پروڈکٹ انٹرنیشنلی بھی فٹ ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں. کیونکہ یہ آپ یو انڈرسٹینڈ نا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو، پاکستانی پروڈکٹ کو باہر لے کے جائیں. جب تک یہ نہیں جائے گی تو پاکستان کا نام نہیں آئے گا. اور ہمیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، پاکستان کی اوور اکانومی کو یہ بڑا بوم کر سکتا ہے. جی بالکل، اس سے زر مبادلہ اور ظاہر ہے اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک آپ کو جب ریچ ملتی ہے تو اسکائی از دا لمٹ. اور زیادہ تر بزنسز ایسی ہیں جن کی گلوبل اپروچ ہے، جن کی گلوبل کنیکشنز ہیں، جن کا گلوبل بزنس ہے، اور وہ اپنا انگریزی میں بھی ایک بہت ہی اچھی طرح اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ان سب کی پرابلم سالونگ اپروچ ہے، یعنی یہ کوئی نہ کوئی مسئلے کو حل کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ اسٹارٹ اپ ہیں. اور اسی کی وجہ سے ان کی ریچ نہ صرف ان کو پاکستان میں پذیرائی مل رہی ہے، لیکن یہ پاکستان سے باہر بھی ان کو ایک بہت اچھا اس لیے رسپانس مل رہا ہے کیونکہ وہ پرابلم بہت ساری ایسی ہیں جو گلوبل ہیں، عالمی سطح پہ بھی ہیں. آپ نے یہ تو بالکل کلیئر بتا دیا کہ یہ اسٹارٹ اپس میں بھرپور پوٹینشیل ہے. لیکن انفیکٹ جب ہم بات کریں اسٹارٹ اپس کی، بڑے بزنس کی بات کریں، کووڈ نے بہت حد تک ڈینٹ کیا ہے. کووڈ آپ کے لیے کتنا بڑا ہرڈل ہے اپورچونٹی، پلیز اس کو ذرا بتا دیں. تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آن لائن ڈیجیٹل بزنسز ہیں، ظاہر ہے ان کو ڈیفیکلٹی تو سب کو ہوئی ہے، اس میں کیش فلوز کے مسائل آئے ہیں اور دوسری چیلنجز آئے ہیں. ظاہر ہے آپ ملاقات نہیں کر پاتے زیادہ، آپ پریکاشنز لیتے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ ہوئی ہے. لیکن کیونکہ یہ آن لائن ہے، کیونکہ یہ ڈیجیٹل ہے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی پہ بلیو کرتے ہیں، تو ان کے ایک تو ماڈل بڑی جلدی انہوں نے ٹویک اور چینج کیے ہیں، اڈاپٹ کیے ہیں. اور کیونکہ ان کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک دفتر میں ہی بیٹھ کے یہ کام کریں، اپنے گھر پہ بھی بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، کنیکشن بھی بنا سکتے ہیں. تو ان کو اس طرح سے امپیکٹ نہیں آیا جو کہ میں کہوں کہ اگر کسی نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے یا کسی کی دکان، ورک فورس کا مسئلہ نہیں ہے، مٹیریلز کا مسئلہ نہیں ہے، بیکاز اٹس آل آن لائن. بالکل. لیکن جب ہم بات کریں یہ تمام اسٹارٹ اپس کی، ٹیک بیس اسٹارٹ اپس کی بات کریں، تو یہ بھی تو بتایا نا کہ جو انکیوبیشن سینٹر ہے، یہ اس کا پراپر اگر فنکشننگ کو ڈسکرائب کریں تو اس کا فرام بگننگ ٹو اینڈ اس کا کس طریقے سے فنکشن کام کرتا ہے؟ تو جو انکیوبیشن سینٹر ہیں دنیا بھر میں وہ مختلف طریقے سے چلتے ہیں. کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں چلتے ہیں، کچھ پبلک سیکٹر چلاتا ہے، کچھ یونیورسٹیز چلاتی ہیں، کچھ وینچر فنڈز جو ہوتے ہیں ان کے اپنے انکیوبیشن سینٹرز ہوتے ہیں، جو ایک ہولڈنگ کمپنی ہوتی ہے جو انویسٹ کرتی ہے مختلف اسٹارٹ اپس میں، اور وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اگر وہ 100 کمپنیوں میں انویسٹ کر رہی ہے تو اس میں سے 10 کمپنیاں ایسی ہوں گی جو ان کو پے بیک کر دیں گی، اور اس میں سے 10 میں سے 1-2 ایسی ہوں گی جو کہ بڑی کمپنیز ہوں گی، جو ٹیکنالوجی کے لفظ میں یونیکارن کا لفظ یوز ہوتا ہے کہ یہ ایسی کمپنیز جو $1 بلین یا $1 بلین سے زیادہ کی ویلیویشن کر پاتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ انکیوبیشن کا جو مرحلہ ہمارے یہاں ہے نیشنل انکیوبیشن سینٹر کراچی میں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک پورا مرحلہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم ان کی انٹیک کرتے ہیں تو ہر اسٹارٹ اپ کی اپنی اپنی نیڈ ہوتی ہے، اور اس کی بزنس اور اس کی بزنس سائیکل کے لیے بھی، اور اس کی اپنی جو لائف لائن ہوتی ہے، یعنی جس لیول پہ ہوتا ہے اس کا بزنس. کچھ ایکسلریٹڈ یا آگے لیول پہ ہوتے ہیں، کچھ بالکل ارلی لیول پہ ہوتے ہیں. تو اس میں ہم ایک کریکولم بھی، پروگرام بھی آفر کرتے ہیں جو کہ سلیکان ویلی کا فاؤنڈر انسٹیٹیوٹ کا ہے. وہ پورے کا پورا کریکولم فالو ہوتا ہے، 14 ویکس کا ہے. بہت سارے اسٹارٹ اپس نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور بہت ریگرس قسم کا مشکل وہ ہے جس کے گزر کے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک KPIs، ایک اپنا اہداف ہوتے ہیں آپ کے پاس جو آپ کو فالو کرنے ہوتے ہیں. اس کے لیے اس کے علاوہ مینٹرنگ، کوچنگ، سبجیکٹ ایکسپرٹیز ہوتی ہے. کسی کو ہیلتھ یا صحت کے شعبے میں ضرورت ہے، کسی کو تعلیم میں کام کر رہا ہے تو تعلیم کے ایکسپرٹ سے ملنے کی ضرورت ہے، کوئی ای کامرس میں کام کر رہا ہے تو مختلف شعبے کے جو ایکسپرٹس جو کہ
سکسیس لے چکے ہیں, جو کامیاب ہو چکے ہیں, ان سے ملاتے ہیں ہم اس کو, جس کو ہم مینٹرنگ پروگرام کہتے ہیں. اسی طرح ہم ایک انوویشن میچ میکنگ کہتے ہیں, جس میں بڑی آرگنائزیشنز یا کارپوریشنز جن کو جدید سلوشنز چاہیے ہوتی ہیں اپنے مسائل کی, ان کو اور ہم ان اسٹارٹ اپس کو آپس میں ملاتے ہیں تاکہ وہ اپنے مسئلے جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کر سکیں, اور یہ مطلب کوئکلی دین اینڈ دیئر سولوشنز پرووائڈ ہو جاتے ہیں. اچھا, آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ ذکر کیا کہ آپ کا نیکسٹ بیچ آنے کے لیے تیار ہے, تو یہ نیکسٹ بیچ میں اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا پری ریکویزٹس ہیں, کیا ریکوائرمنٹ ہے, کون لوگ آ سکتے ہیں, کہاں سے لوگ آ سکتے ہیں؟ اچھا, تو یہ اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے, کوئی تعلیم کی بھی قید نہیں ہے. یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں جو گریجویٹ نہیں ہیں, اور یہاں پہ ایسے بھی ہمارے اسٹارٹ اپس ہیں جو پی ایچ ڈی ہیں. یہاں پہ ایسے بھی اسٹارٹ اپ ہے جس کی ابھی 22 سال عمر ہے, اور یہاں پہ ایسا بھی اسٹارٹ اپ ہے جس کی 50 کراس کر چکی ہے. ایج بھی لمٹ نہیں ہے, جینڈر بھی لمٹ نہیں ہے, اور اس کی تعلیم بھی. ہاں, امپورٹنٹ کیا ہے کہ ایک اچھا فاؤنڈر یا بانی یا اس کمپنی کو چلانے والا اور اس کا فلی فوکسڈ ہو, ڈیڈیکیٹڈ ہو, ڈیووٹڈ ہو. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آئیڈیا میں کتنا پوٹینشیل ہے, گلوبل جانے کا کتنا پوٹینشیل ہے, ٹیم کا کتنا اسٹرینتھ ہے, کیا یہ آگے کی کیا پروجیکشن کر رہا ہے, کیا یہ بزنس اپنے پروفٹ کا سوچ رہا ہے. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ہمارا پروسیس ہوتا ہے, 4 مرحلے ہوتے ہیں جس میں مختلف انٹرویوز بھی ہوتے ہیں, ان کے آپس میں اسکریننگ پروسیس ہوتا ہے. جس کے بعد میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اگر ہمارے سال میں 2 بیچز ہوتے ہیں تو ایک بیچ میں تقریباً 500 سے اوپر ہمیں اپلیکیشنز آتی ہیں. سال بھر میں 1000 سے اوپر اپلیکیشن. کتنے انڈکٹ ہو جاتے ہیں؟ اور 50 ہوتے ہیں سال بھر میں. اور بٹ یہ نمبر کافی کم نہیں ہے اگر ہم بات کریں کہ جہاں 500 اپلیکیشنز آ رہی ہیں اور صرف 25 لوگوں کو انٹرٹین کیا جاتا ہے ایک وقت میں. اگر یہ کمپیٹیٹو پروسیس نہ ہو تو اس سے پرابلم یہ ہوگی کہ یہ بہت سارے جو ایسے بزنسز ہیں جن کو فوکس کی زیادہ ضرورت ہے. ہماری بھی کیپیسٹی ہم مانتے ہیں, آپ کی بات ٹھیک ہے, جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے ان کے بہت ساروں کے ایسے آئیڈیاز ہوں گے جو شاید اس وقت سلیکٹ نہ ہو سکے ہوں اور ان میں پوٹینشیل ہو. تو ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا پروگرام تو ان 50 افراد پہ ہے, لیکن این آئی سی کراچی میں آنے کی کسی کو قید نہیں ہے. این آئی سی کراچی کے اسٹارٹ اپ سے یا ٹیم سے ملنے کی کسی کو کوئی قید نہیں. اور اس کی تمام تر فنڈنگ کس طریقے سے آتی ہیں؟ فنڈنگ ہماری منسٹری آف آئی ٹی کا ایک ادارہ ہے اگنائٹ, اس کے تھرو فنڈنگ آتی ہے, اور یہ پرائیویٹلی رن ہے LMKT کارپوریشن. آپ نے ویسے اسفر صاحب یہ ساری باتیں کر کے نا ہمارے ذہنوں میں بڑی ساری کیوریوسٹی جنریٹ کر دی ہے. اور یہ کیوریوسٹی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہم سب کو بہت زیادہ محسوس کر سکتی ہیں. پروفیشنل نیٹ ورک کنسلٹنسی ہے, یا اگر اب ایجوکیشن کے پلیٹ فارمز کی بات کریں تو اس تمام تر عرصے میں ایجوکیشن ایک ایسا پلیٹ فارم رہا, خاص طور پر پچھلے 1 سے 1.5 سال کے عرصے کی بات کریں, کہ تمام تر لوگ پریشان رہے کہ اس وقت وہ کہاں سے ایجوکیشن حاصل کریں, کس طریقے سے حاصل کریں, واٹس دا رائٹ وے میڈیم ایجوکیشن حاصل کرنے کا. اس پہ زرتاج احمد صاحبہ ہیں, ان کے بارے میں کچھ دیکھتے ہیں اور پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام زرتاج احمد ہے اور میں کیوریوسٹی نیٹ کی CEO اور کو فاؤنڈر ہوں. کیوریوسٹی نیٹ ایک پروفیشنل نیٹ ورک ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, جس کو ہم سمپلی لنکڈ ان فار اسٹوڈنٹس کہہ سکتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس 13 سال سے بڑے بچے اور یونیورسٹی لیول تک کے ہو سکتے ہیں. ان اسٹوڈنٹس کو ہم ایک کریئر گائیڈنس اور کریئر کاؤنسلنگ کا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ انٹرنشپس اور جاب اپرچونیٹیز بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جب یونیورسٹی سے گریجویٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس وہ سکلز اور ایکسپیرینس نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کمپنیز انہیں ہائر کر سکیں. ہم اس گیپ کو فل کر رہے ہیں, اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ہم پاکستان بھر کے اسٹوڈنٹس کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ امپلائیبلٹی سکلز ڈیولپ کر سکیں. میں آج شکریہ ادا کرنا چاہوں گی DBMM پروگرام کا, جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے کام کو آپ سب تک پہنچا سکیں. بہت شکریہ.